نومبر کا آخری ہفتہ، 4 بروج جن کے لیے قسمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مس لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہے۔ ارے بھائی سنیے گا، آپ لوگ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اتنے تھوڑے سبسکرائبرز، اتنے تھوڑے لائک کرنے والے۔ میں RTS پہ آؤں، میں ریحان طارق کے ساتھ آؤں تو آپ لوگ ملینز میں چلے جاتے ہیں، میں اس کے ساتھ جن بلا لوں تو آپ کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! تھوڑا سا ہمارا سادہ سے چینل کو بھی دیکھ لیا کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ میں اینڈ میں ایک وظیفہ یا ایک اچھی بات ضرور بتاتی ہوں جو سب کے فائدے کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 برج جن کا میں آج بتانے والی ہوں کہ ان کی یہ خوش قسمتی کا راستہ کھلنے والا ہے، باقی 8 برج کے لیے بھی کوئی اچھی سی بات بتاؤں گی تاکہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی بہتری، آرام اور سکون لائے۔ وہ 4 برج جن کے لیے یہ آخری ہفتہ نومبر کا بہت اچھا رہے گا، شاندار رہے گا، وہ ہے جیمنائی۔ اور میں نے کل یا پرسوں بھی ایک ٹی وی شو میں بھی، مارننگ شو میں بھی یہ کہا تھا کہ جیمنائی کے لیے یہ لاسٹ ویک آف نومبر انشاءاللہ ان کی قسمت کھلنے والی ہے، جاب ملنے والی ہے، ویلتھ، ہیلتھ اینڈ پیس۔ دیکھیں اور زندگی میں کیا چاہیے؟ پیسہ ہو، ساتھ صحت ہو، اور ساتھ انسان کو دلی اور دماغی سکون ہو۔ یہ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان یقین مانے دنیا میں جنت میں پہنچ جاتا ہے، بیکاز یہ تینوں ایک ساتھ ملنا بہت بڑی بات ہے۔ دلی سکون ہر ایک کو نہیں ملتا، پیسہ مل سکتا ہے، ساتھ صحت بھی ملے، کیا بات ہے بھائی! شاندار ہی نہیں ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں لیوز۔ لیوز بہت زبردست لوگ ہیں، ان کے اندر ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، کچھ بننے کی، کچھ بنانے کی، کچھ کرنے کی، کچھ کرانے کی۔ ان کو جاب میں پروموشن ہوگی، ان کے ریلیشن شپ میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ کچھ یہ چونکہ غصے کے ذرا تیز ہوتے ہیں، میں تو جن کو جانتی تھی وہ پٹھان تھے تو میں کہوں گی وہ خر دماغ بھی ہوتے ہیں، مگر اپنے ایموشنز کو جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپس میں اسٹیبلٹی بھی آتی ہے، بہتری بھی آتی ہے، اچھا بھی چلتا ہے۔ پھر میں کلیئر کروں گی، ریلیشن شپ کا صرف مطلب میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہے، بہن بھائیوں کا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، آپ کے آفس کے کولیگز کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ اچھا ساتھ دیکھ کے چلیں، سب کا خیال رکھیں۔ اور یقین مانیں یہ ایسی چیز ہے، یہ پیار بانٹنا، خیال بانٹنا، کہ جب آپ بانٹیں گے تو اللہ اتنا ہی آپ کو ریٹرن کریں گے انشاءاللہ۔ ورگو، ایک سڈن ان کے لیے ایک جھٹکے سے ایسے راستہ دولت کا کھلے گا، کوئی پرائز بانڈ لگ جائے گا، کوئی پلاٹ جو آپ کب سے بیچنا چاہ رہے ہیں اس کا اچھا بائر آ جائے گا، ایک انویسٹمنٹ جو آپ نے کر کے چھپا کے اپنی بیوی سے رکھی ہوئی ہے نا، اس میں بہت سے پیسے آ جائیں گے، پھر بتانا پڑے گا بیوی کو۔ آئی تھنک کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک چھوٹا سا یہ گلچ ہے، اس گلچ کو ہٹا دینا چاہیے۔ میاں بیوی کو مل کے اور اچھی سوچ رکھ کے فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے۔ جہاں میاں بیوی سے چھپا کے کرتا ہے اور بیوی میاں سے چھپا کے کرتی ہے، وہاں رحمت نہیں آتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ ضرور کریں، خاموش رہیں، بٹ شیئر اگر اپنے ہسبینڈ سے کریں، اپنی وائف سے کریں تو وہ شاید دل سے دعا آپ کو دے کہ یا اللہ میرا میاں اس چیز میں کامیاب ہو جائے، یا اللہ میری بیوی نے جو کمیٹی ڈالی ہے وہ ہمیں جو ہم گھر لینا چاہ رہے ہیں اس میں کامیاب کرے۔ تو یہ دل سے نکلی ہوئی دعا جتنی کام آتی ہے، پیسہ بھی اتنا کام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے اسٹار پائسیز۔ پائسیز کے لیے رسپیکٹ ہے، جہاں وہ کام کر رہے ہیں اگر لوگ ان کو نہیں پہچان رہے، ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کام نمایاں نہیں ہے، تو اب ان کا کام نمایاں ہو جائے گا، خاندان میں ان کو رسپیکٹ ملے گی، لوگ ان سے پوچھ کے کام کریں گے۔ رشتہ اگر نہیں ہوا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی قوت جو دنیا میں ہم مانتے ہیں وہ ہے دولت۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، آپ کی فیملی بھی آپ کو رسپیکٹ کرتی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ کے دوست تو بہت کرتے ہیں کیونکہ وہ فری میں کھانا آپ کے کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ویلتھ کو ضائع نہ کریں، فضولیات میں نہ خرچ کریں۔ اللہ جب جس کو دولت دیتا ہے بانٹنے کے لیے دیتا ہے،
مگر وہاں جہاں ضرورت ہے، آپ نے اپنے دوستوں کو جو امیر ہیں آپ کی طرح ان کو کھانا کھلایا تو کوئی ثواب نہیں ملا، آپ نے کسی غریب کے گھر 1 مہینے کا بھی راشن ڈال دیا، آپ کو نہیں پتہ آپ کو کہاں تک کب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سو اپنے کاموں میں اللہ کی رضا، اللہ سے ثواب، اللہ کی خوشنودی اور دعاؤں کو ضرور شامل رکھیے، نہیں تو ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 4 برج جن کے لیے آخری ہفتہ نومبر کا بہت اچھا رہے گا: جیمنائی، لیو، ورگو، پائسیز، ان چاروں کے لیے بہترین یہ ہفتہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں بہترین سے بہترین کام کریں، عمل کریں، اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو بھی کام کرنے لگیں اس میں یہ ضرور سوچیں، میرا اللہ اس بات سے خوش ہوگا؟ کیا میرا اللہ اس کام سے راضی ہوگا؟ صرف دنیا کا دکھاوا نہ کریں، دنیا میں اپنے کو کامیاب نہ بنائیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر دیکھیں گے رحمتیں کیسے آپ کی طرف آتی ہیں۔ باقی جو 8 بروج ہیں جن کا آج ہم نے نہیں کہا کہ ان کی خوش قسمتی کے راستے کھل رہے ہیں، وہ اپنے راستے کھولنے کے لیے بہت آسان چیز ہے۔ سب سے پہلے آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب اتوب علیہ کی پوری تسبیح کیا کریں۔ جو نماز آپ کو ہاتھ لگتی ہے کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح دن میں 1 دفعہ کر لیں، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بار بار دیتی ہوں، پھر دوں گی اور ہمیشہ دیتی رہوں گی، کیونکہ اس کی بہت ہی خوبصورت رزلٹس ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایسا پودا اپنے گھر میں لگا لیا ہے جس میں ہر وقت گلاب کے پھول اگتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں نمازیں قائم کریں۔ آفس میں کام کرتے ہیں، او بزی ہیں، یہ ہیں وہ ہے، کوئی بہانہ نہیں چلنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ بن رہا ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں بونی ہیں۔ جب آپ نے گراؤنڈ ہی نہیں بنایا، مٹی ہی نہیں ہے، تو اس میں کوئی بیج کیسے اگائیں گے؟ بھلے وہ خوش قسمتی کا ہو، بھلے وہ خوشی کا ہو، بھلے وہ دولت کا ہو، بھلے وہ صحت کا ہو، یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی 5 نمازوں کے ساتھ ان کو کنٹینیو کرنا ہے، ان کو نمازوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے ساتھ یہ یقین رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو دعا کروں گا اللہ میری دعا سنے گا اور میرے لیے بہتری ہوگی۔ استغفار پڑھیں اور اللہ سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سے رزق کی فراوانی، بہتری حالات، گھر کے حالات بہتر ہونا، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ختم ہونا، ان تمام چیزوں کے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ۔